اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صوبیہ ہے۔ سردیوں کے دن تھے۔ 2015 میں میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام شہزاد ہے۔ ہماری زندگی کافی اچھی چل رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میں بھی اس کو بہت دل سے چاہتی تھی۔ ہماری ہر رات بہت ہی اچھی گزرتی تھی۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ میں امید سے نہ ہوئی۔ میرے سسر ہر بار مجھے سناتی رہتی اور کہتی ابھی تک امید سے نہیں ہوئی، کیا اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارتی بھی ہو یا نہیں؟ میں اب اس کیا کہتی، دل ہی دل میں مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میرے اندر کوئی خرابی ہوگی، تو شہزاد سے کہا کہ ہم ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور کہا کہ آپ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروائیں۔ میرے شوہر نے بھی اپنا ٹیسٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا 2 دن بعد رپورٹ لے کر جانا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس رپورٹ لے کر آؤ۔ میرے شوہر نے کہا مجھے ٹائم نہیں ہے، میں کسی کام کے سلسلے میں پھنسا ہوا ہوں، آپ وہاں سے جا کر لے لو۔ میں خود ڈاکٹر کے پاس اکیلی چلی گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے کہا خرابی میں نہیں ہے، تیرے شوہر میں ہے، اب وہ تجھے بچہ نہیں دے سکتا۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے کہا میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے شوہر کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ نامرد ہے، اگر تو چاہے تو مجھ سے بچہ لے سکتی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر کو غصے سے کچھ باتیں سنا دی اور واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے پیچھے سے آواز دی کبھی اگر دل کرے تو میرے پاس علاج کروانے آ جانا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور اس کی باتیں بھی نہیں سنی، اپنے گھر آ گئی۔ اپنے شوہر اور ساس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ اگر ساس کو کہتی ہوں تو وہ میرے جینا حرام کر دے گی۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ میں نے نہ ہی اپنے شوہر کو کچھ کہا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کچھ بتایا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میری ساس اور میری ناند مجھ پر چلاتی رہتی کہ تجھ میں کوئی کمی ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں۔ میری ساس کہتی کہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میرا دماغ پاگل ہوتا جا رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ ایک رات میں سوئی پڑی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس ڈاکٹر کی بات مان لی جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میری اولاد بھی ہو جائے گی اور میرا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اگر یہ کام نہیں کرتی تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری ستین آ جائے گی، مجھے گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا اور میرے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں۔ میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا اور میں اپنی ساس کو بتا کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہا کہ اگر اس دن میری بات مان لیتی تو آج ایک بچے کی ماں ہوتی اور بچہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہوتا۔ میں نے آنکھیں نیچی کی ہوئی تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دینے جا رہی ہوں، لیکن جب بات شادی کی آتی تو پھر کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اور ڈاکٹر کو کہا کہ آپ میرا جو چاہے علاج کرو۔ ڈاکٹر نے مجھے بٹھایا اور ایک ہی بار 2 انجیکشن لگا دیے اور میں واپس گھر آ گئی۔ اس طرح ڈاکٹر کا بچہ میرے پیٹ میں پلنے لگا اور میرا بیٹا ہو گیا، لیکن آج بھی میں اپنے شوہر کی نظروں میں گری ہوئی ہوں کیونکہ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ زنا کیا اور تو اس کا بچہ جنا